شمسون غزہ کو گیا۔ وہاں اس نے ایک کسبی دیکھی اور اس کے پاس گیا، اور غزہ کے لوگوں کو خبر ہوئی کہ شمسون یہاں آیا ہے۔ انہوں نے اسے گھیر لیا اور ساری رات شہر کے پھاٹک پر اس کی گھات میں بیٹھے رہے، پر رات بھر چپ چاپ رہے اور کہا کہ صبح کو روشنی ہوتے ہی ہم اسے مار ڈالیں گے۔ اور شمسون آدھی رات تک لیٹا رہا، اور آدھی رات کو اٹھ کر شہر کے پھاٹک کے دونوں پلوں اور دونوں بازوؤں کو پکڑ کر بھنڈے سمیت اکھاڑ لیا، اور ان کو اپنے کندھوں پر رکھ کر اسے پہاڑ کی چوٹی پر جو حبرون کے سامنے ہے لے گیا۔ اس کے بعد سورک کی وادی میں ایک عورت سے جس کا نام دلیلہ تھا اسے عشق ہو گیا، اور فلسطینیوں کے سرداروں نے اس عورت کے پاس جا کر اس سے کہا کہ تو اسے پھسلا کر دریافت کر لے کہ اس کی شہزوری کا بھید کیا ہے، اور ہم کیوں کر اس پر غالب آئیں، تاکہ ہم اسے باندھ کر اس کو اذیت پہنچائیں، اور ہم میں سے ہر ایک 1100 چاندی کے سکے تجھے دے گا۔ تب دلیلہ نے شمسون سے کہا کہ مجھے تو بتا دے کہ تیری شہزوری کا بھید کیا ہے، اور تجھے اذیت پہنچانے کے لیے کس چیز سے تجھے باندھنا چاہیے۔ شمسون نے اس سے کہا اگر وہ مجھ کو 7 ہری ہری بیدوں سے جو سکھائی نہ گئی ہوں باندھے تو میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا۔ تب فلسطینیوں کے سردار 7 ہری ہری بیدیں جو سکھائی نہیں گئی تھیں اس عورت کے پاس لے آئے، اور اس نے شمسون کو ان سے باندھا، اور اس عورت نے کچھ آدمی اندر کی کوٹری میں گھات میں بٹھا لیے تھے۔ سو اس نے شمسون سے کہا اے شمسون، فلسطی تجھ پر چڑھ آئے۔ تب اس نے ان بیدوں کو ایسا توڑا جیسے سن کا سوت آگ پاتے ہی ٹوٹ جاتا ہے، سو اس کی طاقت کا بھید نہ کھلا۔ تب دلیلہ نے شمسون سے کہا دیکھ تو نے مجھے دھوکہ دیا اور مجھ سے جھوٹ بولا، اب تو ذرا مجھ کو بتا دے کہ تو کس چیز سے باندھا جائے۔ اس نے اس سے کہا اگر وہ مجھے نئی نئی رسیوں سے جو کبھی کام میں نہ آئی ہوں باندھ دے تو میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا۔ تب دلیلہ نے نئی رسیاں لے کر اس کو ان سے باندھا اور اس سے کہا اے شمسون، فلسطی تجھ پر چڑھ آئے، اور گھات والے اندر کی کوٹری میں ٹھہرے ہی ہوئے تھے۔ تب اس نے اپنے بازوؤں پر سے دھاگے کی طرح اس کو توڑ ڈالا۔ سو دلیلہ شمسون سے کہنے لگی اب تک تو نے مجھے دھوکہ ہی دیا اور مجھ سے جھوٹ بولا، اب تو بتا دے کہ تو کس چیز سے بن سکتا ہے۔ اس نے اس سے کہا اگر تو میرے سر کی 7 لٹیں تانے کے ساتھ بن دے۔ تب اس نے کھونٹے سے اسے کس کر باندھ دیا اور اس سے کہا اے شمسون، فلسطی تجھ پر چڑھ آئے۔ تب وہ نیند سے جاگ اٹھا اور بلی کے کھونٹے کو تانے کے ساتھ اکھاڑ ڈالا۔ پھر وہ اس سے کہنے لگی تو کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ میں تجھے چاہتا ہوں جبکہ تیرا دل مجھ سے لگا نہیں؟ تو نے 3 بار مجھے دھوکہ ہی دیا اور نہ بتایا کہ تیری شہزوری کا بھید کیا ہے۔ جب وہ اسے روز اپنی باتوں سے تنگ اور مجبور کرنے لگی یہاں تک کہ اس کا دم ناک میں آ گیا، تو اس نے اپنا دل کھول کر اسے بتا دیا کہ میرے سر پر اس طرح نہیں پھرا ہے، اس لیے کہ میں اپنی ماں کے پیٹ ہی سے خدا کا نذیر ہوں۔ سو اگر میرا سر موڑا جائے تو میرا زور مجھ سے جاتا رہے گا اور میں کمزور ہو کر اور آدمیوں کی طرح ہو جاؤں گا۔ جب دلیلہ نے دیکھا کہ اس نے دل کھول کر سب کچھ بتا دیا تو اس نے فلسطینیوں کے سرداروں کو کہلا بھیجا کہ اس بار اور آؤ، کیونکہ اس نے دل کھول کر مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ تب فلسطینیوں کے سردار اس کے پاس آئے اور روپے اپنے ہاتھ میں لیتے آئے۔ تب اس نے اسے اپنے زانوں پر سلا لیا اور ایک آدمی کو بلوا کر 7 لٹیں جو اس کے سر پر تھیں منڈوا ڈالیں، اور اسے اذیت دینے لگی اور اس کا زور اس سے جاتا رہا۔ پھر اس نے کہا اے شمسون، فلسطی تجھ پر چڑھ آئے، اور وہ نیند سے جاگا اور کہنے لگا میں اور دفعہ کی طرح باہر جا کر اپنے کو جھٹکوں گا، لیکن اسے خبر نہ تھی کہ خداوند اس سے الگ ہو گیا ہے۔ تب فلسطینیوں نے اسے پکڑ کر اس کی آنکھیں نکال ڈالی اور اسے غزہ میں لے آئے اور پیتل کی بیڑیوں سے اسے جکڑا، اور وہ قید خانہ میں چکی پیسا کرتا تھا۔ تو بھی اس کے سر کے بال مڈائے جانے کے بعد پھر بڑھنے لگے، اور فلسطینیوں کے سردار فراہم ہوئے تاکہ اپنے دیوتا دجون کے لیے بڑی قربانی گزرانے اور خوشی کریں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا نے ہمارے دشمن شمسون کو ہمارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اور جب لوگ اس کو دیکھتے تو اپنے دیوتا کی تعریف کرتے اور کہتے تھے کہ ہمارے دیوتا نے ہمارے دشمن اور ہمارے ملک کو اجاڑنے والے کو، جس نے ہم میں سے بہتوں کو ہلاک کیا، ہمارے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ اور ایسا ہوا کہ جب ان کے دل نہایت شاد ہوئے تو وہ کہنے لگے کہ شمسون کو بلاؤ کہ ہمارے لیے کوئی کھیل کرے۔ سو انہوں نے شمسون کو قید خانے سے بلوایا اور وہ ان کے لیے کھیل کرنے لگا، اور انہوں نے اس کو 2 ستونوں کے بیچ کھڑا کیا۔ تب شمسون نے اس لڑکے سے جو اس کا ہاتھ پکڑے تھا کہا مجھے ان ستونوں کو
جن پر یہ گھر قائم ہے تھامنے دے، تاکہ میں ان پر ٹیک لگاؤں۔ اور وہ گھر مردوں اور عورتوں سے بھرا تھا، اور فلسطینیوں کے سب سردار وہیں تھے، اور چھت پر قریباً 3000 مرد و زن تھے جو شمشون کے کھیل دیکھ رہے تھے۔ تب شمشون نے خداوند سے فریاد کی اور کہا، اے مالک خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے یاد کر، اور میں تیری منت کرتا ہوں اے خدا، فقط اس دفعہ اور تو مجھے زور بخش، تاکہ میں یک بارگی فلسطینیوں سے اپنی دونوں آنکھوں کا بدلہ لوں۔ اور شمشون نے دونوں درمیانی ستونوں کو جن پر گھر قائم تھا پکڑ کر ایک پر دہنے ہاتھ سے اور دوسرے پر بائیں ہاتھ سے زور لگایا، اور شمشون کہنے لگا، فلسطینیوں کے ساتھ مجھے بھی مرنا ہی ہے۔ سو وہ اپنے سارے زور سے جھکا، اور وہ گھر ان سرداروں اور سب لوگوں پر جو اس میں تھے گر پڑا۔ پس وہ مردے جن کو اس نے اپنے مرتے دم مارا ان سے بھی زیادہ تھے جن کو اس نے جیتے جی قتل کیا۔ تب اس کے بھائی اور اس کے باپ کا سارا گھرانہ آیا اور وہ اسے اٹھا کر لے گئے، اور سورا اور استال کے درمیان اس کے باپ منوہا کے قبرستان میں اسے دفن کیا۔ وہ 20 برس تک اسرائیلیوں کا قاضی رہا۔ آمین۔